الأحد والدر المنضد والجوهر الممرد والنور المجسد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یہ لائٹ ایک بڑی بڑی لائٹ صاحبان ایمان، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسئلہ امامت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے جب ایک سلسلے میں بیان کر دیا ہے تو شک شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ امامت نبوت کے بعد بہت اہم مسئلہ ہے. جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، جب خاتم النبیین اس دنیا سے جانے لگے، تو مسئلہ امامت کو واضح طور پر دنیا والوں کے سامنے بتا دیا، آشکار کر دیا، روز روشن کی طرح آشکار کیا. جس طرح سے قرآن کریم کا وجود ہے، جس طرح قرآن میں شک نہیں ہے، اسی طرح مسئلہ امامت میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس سلسلے میں قرآن کریم کی طرف نگاہ کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن نے کیا کیا مطالب بیان کیے ہیں، کس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے. کم از کم انہی آیات کی جانب توجہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اہمیت کیا ہے امامت کی. امامت کی اہمیت نبوت سے بھی زیادہ اہم ہے. امامت کی اہمیت رسالت سے بھی زیادہ ہے. کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھی بھیجا، رسول بنا کر بھی بھیجا گا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کو صحیفے بھی عطا کیے، خلت بھی عطا کی. ان تمام عہدوں کے بعد اللہ نے فرمایا میں امتحان لوں گا. امتحان بھی لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا گیا تو پورے اترے اس امتحان پر. جب امتحان پر پورے اترے تو پروردگار عالم نے فرمایا اب میں تجھے امام بنانے والا ہوں، امام بنا رہا ہوں. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے. ان تمام عہدوں کو بیان کے بعد اللہ نے فرمایا امامت کا عہدہ بھی تجھے دیتا ہوں. جب یہ امامت کا عہدہ ملا ہے تو معلوم ہوا کہ امامت کا عہدہ ان تمام عہدوں سے بھی افضل عہدہ ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، یا تو کہیں کہ قرآن میں آیت نہیں ہے. اگر آیت ہے تو اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، اپنی آیات میں توجہ کا حکم دیا ہے، عقل سے کام لینے کا حکم دیا ہے، سوچنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے تلاوتیں کرتے رہیں اور اس سے استفادہ نہ کریں. قرآن کریم ہمارے لیے درس بھی ہے، ہمارے لیے پیغام بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے. ہم اگر منبع ہدایت سے استفادہ نہیں کریں گے تو پھر کس چیز سے استفادہ کریں گے؟ ہمارے لیے رہنما کون ہے؟ ہم کس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ دعوی ہدایت اس شخص کے جج کو جچتا ہے جو صحیح معنوں میں قرآن سے استفادہ کرتا ہے، جو صحیح معنوں میں قرآن کی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے. قرآن نے فرمایا دیکھو میں امام بنا رہا ہوں، اور آپ کہیں کہ امام تو امامت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، امامت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں.
وہ بھی جب یا تو قرآن کو آپ جھٹلانا چاہ رہے ہیں، قرآن کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں جدا گانا، تو پھر مسلمان ہونے کا فائدہ کیا؟ مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کے مطابق ہی عمل انجام دیا جائے، قرآن کی رہنمائی میں ہی آگے چلا جائے، قرآن جو کچھ کہے ہم اسی کے مطابق چلیں۔ خداوند کریم نے بہت سی جگہوں پر امامت کے مسئلے کو واضح کیا ہے، فقط ایک نہیں ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امامت کو عہدہ قرار دیا ہے، ہم نے وجعلنا ہم نے قرار دیا ہے، منہم انہی میں، ائمہ قرار دیا ہے، امام بنائے ہیں ہم نے، یہدون بامرنا، ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب اللہ سے ہی پوچھیں، اے پروردگار تو نے تو حکم دیا ہے، قرآن مجید میں بھی فرما دیا ہے کہ امام ہیں، قرار دیے، کون ہیں یہ تو بتا دیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں یہ کہہ سکتا ہے میں نے تو حکم رسالت کی اطاعت کا دیا ہے، رسول کے حکم پر چلنے کا حکم دیا ہے، اب جو رسول فرمائے اسی کے مطابق عمل کرو، جس کے بارے میں اعلان کر دے اسی کو من و عن تسلیم کرو، یہی حکم ہے میرا بھی یہی حکم ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر کو کہہ دیں کہ تم جو دعوی محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، بڑے موحد بننے کی کوشش کرتے ہو، تو بڑے موحد ہو، ہاں اگر ہے ایسی صورتحال ہے تو پھر میرا یہ فرمان ان تک پہنچا دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو۔ اتباع رسالت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ غلام میں رسول ہیں، آپ اگر مرید رسول ہیں، آپ اگر نوکر رسول ہیں، تو نوکر ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ رسول کا حکم من و عن تسلیم کر لیا جائے، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ اگر حکم رسول کو نہیں مانیں گے نہ قرآن پر ایمان ہوگا اور نہ ہی رسول پر ایمان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو رسالت کا انکار کر رہے ہیں آپ، اور دوسرا حکم قرآن کی بھی نفی کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ فقط قرآن ہی ہماری وہاں قرآن ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے، تجھے قرآن نے رہنمائی دی ہے، فرمایا میں نے امام بنائے ہیں، وہ امام کون ہیں؟ کہتے جی قرآن میں تو نام ہی نہیں لکھے ہوئے، دوسرے نام انبیاء کے نام ہیں، تو ان کے کیوں نہیں اماموں کے؟ رسول اللہ کا حکم تو ہے، یا تو کہیں کہ پیغمبر خدا کسی کام کا نہیں ہے، وہ فقط یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھانے کے لیے آئے، یہ کلمے پڑھانے کے لیے نہیں آئے، رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آئندہ مستقبل بینی یہ بہت ضروری ہے، مستقبل کے لیے بھی رہنمائی ضروری ہے، بند گلی میں نہیں چھوڑ کے گئے، یہ کہیں کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا بس کامیاب ہو گئے، بھئی آئندہ کیا کرنا ہے، مستقبل ہمارا کیا ہوگا، مستقبل میں کس کی رہنمائی میں ہم چلیں گے؟ تو اس سلسلے میں خداوند کریم نے حکم دیا ہے پیغمبر کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر، اے رسول، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دیں، اگر اس کو انجام نہ دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت کہاں جائے گی؟ قاریان قرآن سے میں پوچھوں گا، حافظان قرآن سے پوچھوں گا کہ یہ قرآن کی آیت یہ کہاں جائے گی؟ اور اس کی تفسیر میں شیعہ سنی تو کتب تفاسیر بھری ہوئی ہیں کہ کس کس شان میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس سلسلے میں نازل ہوئی، یہ تو توجہ کریں۔ یہ وہ آیت ہے جب پیغمبر خدا کو آخری حج، ایک ہی حج پیغمبر خدا نے انجام دیا زندگی کا، اور وہ یہ آخری حج قرار پایا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں۔ اسی حج کے بعد
اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا، جبریل امین نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دیں۔ کوئی اہم مسئلہ ہے، اگر انجام نہ دیا تو یوں سمجھ لے کہ رسالت ہی، وہ ساری رسالت ضائع ہو جائے گی، ساری رسالت۔ لوگوں نے بڑے بڑے بہت سے ایسے گھڑنے کی کوشش کی ہے کہ فلاں حکم تھا، فلاں حکم تھا، فلاں حکم تھا۔ کتب تفاسیر، معتبر تفاسیر میں بھی ذکر ہے کہ غدیر قوم کے مقام پر حکم دیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا جائے۔ یہ اہم چیز تھی، اگر اس چیز کو انجام نہ دیا جائے تو رسالت ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر عام بات ہوتی کہ نماز کے بارے میں، نماز تو سارا زندگی حکم دیا ہے، روزے کے بارے میں ساری زندگی حکم تھا، حج کے بارے میں حج کر چکے ہیں، مکمل ہو چکا ہے، اور کس چیز کا حکم رہ گیا ہے باقی؟ حلال و حرام سب کچھ بتا چکے ہیں، ہر چیز بتا چکے ہیں۔ اہم چیز ایک رہتی تھی، اللہ نے بتایا، اس کا اعلان ضروری ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمام نبیوں کی نبوت ضائع ہو جائے گی، ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہی اہم ولایت و امامت، اہم عہدہ بتانا تھا، پہنچانا تھا۔ یہی تسلسل، امامت کا تسلسل ہی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کانسیپٹ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ یہ امام کہاں ہیں، کون ہے؟ صاحبان ایمان، اس کا تذکرہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے۔ ہم حکم رسول کے مطابق، حکم الہی کے مطابق اس کانسیپٹ کو کلیئر کر کے دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے امامت کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ امام ہم نے بنائے ہیں، ہادی بھی بنائے ہیں، رہنما بھی بنائے ہیں، لیکن کون رہنما ہے کیسے پتہ چلا؟ کریم رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ انہی کے حکم کے مطابق ہم مانتے ہیں علی ابن ابی طالب کی ذات کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہی کے حکم کے مطابق ہم دوسرے ائمہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، اسی طرح آخری امام کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا میری اولاد میں سے ایک بیٹا آئے گا آخری میں، جب دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہوگی تو آخر میں ظہور فرمائے گا، وہ یہ آخری امام ہوگا۔ الا ان خاتم الائمۃ من القائم المہدی، الا انہ الظاہر علی الدین، الا انہ المنتقم من الظالمین۔ وہ میرا خاتم، میرا آخری بیٹا، میرا آخری فرزند جو امام بن کر آئے گا، اس دنیا میں ظہور کرے گا، اس دنیا والوں کے لیے واضح طور پر یہ ایک کانسیپٹ کلیئر کر دے گا کہ دیکھو تمام افراد ناکام ہو چکے ہیں، یہ لغاری مزاری درشک، یہ میاں صاحبان، یہ کون سے چودھری صاحبان، یہ سارے صاحبان، یہ بڑے بادشاہ، یہ شہزادے، یہ دنیا کے بڑے بڑے وہ عہدے رکھنے والے، یہ اقوام متحدہ، یہ سارے ناکام ہو جائیں گے، فقط ایک علی کا بیٹا زہرا کا لال آئے گا، وہی لال آئے گا تو وہی صحیح معنوں میں حکومت قائم کرے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا، عدل و عدالت کے ذریعے سے اس دنیا کو بتائے گا، منوائے گا کہ جس رسالت کے تم قائل ہو اس طرح کی رسالت ہمیں نہیں چاہیے، جس رسالت کو قرآن نے بتایا اسی رسالت کے مطابق کاربند ہیں، ہم اسی حکم رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وہی پیغام جو محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے، وہی نظام جو محمد مصطفیٰ نے متعارف کرایا، وہی حکم جو پیغمبر عظیم الشان نے ہمیں بتایا، اسی حکم کو نافذ کریں گے اس دنیا میں۔ میرے مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ محمد و آل محمد عجل، یہ دنیا کا نظام ایسے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سارے لوگ اپنے پینترے تبدیل کرتے ہوئے، اپنے
وہ چہرے تبدیل کرتے ہوئے اپنے حکومتوں کے بھیسوں میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ حکومتیں چلائیں گے، سب دھوکہ دے کے چلے جائیں گے۔ اِنَّا لَوُلِّينَ الْعَدَلْنَا، تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی بھی عذر نہ ملے کہ کاش ہمیں حکومت ملتی تو ہم عدالت سے کام لیتے۔ سب بھی حکومتیں کر چکے ہوں گے، اس وقت تھک جائیں گے جب لوگ گریں گے ایسی شخصیت کے پاؤں پر جو علی کا لال ہوگا۔ المدد یا مہدی کی صدائیں بلند ہوں گی، المدد کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اس وقت پریشان ہو جائیں گے لوگ، اس وقت کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ فقط ایک شخصیت کا ذہن میں ہوگا، ہاں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک مہدی ہے، ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، ہم سے غلطیاں سر ہوئی ہیں، ہم پشیمان ہیں۔ اسی طرح جس طرح مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت میں جب پہلی دوسری اور تیسری حکومت ناکام ہو چکی اور لوگ پریشان ہو گئے تھے، اسی پریشانی کے عالم میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، فقط علی ابن ابی طالب کی ذات نظر آئی۔ ان کے پاؤں میں پڑے، اس حد تک پاؤں میں پڑے کہ ان کے لوگ اتنا گرد جمع ہوئے کہ ان کے بوجنا ابا بھی پھٹ گئی تھی میرے مولا کے، اتنا حد تک لوگ۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، وہ ایک فرمان ارشاد فرمایا، لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الظُّرُوسِ عَلَيْنَا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اپنی منہ زوریاں دکھانے کے بعد ہمارے پاس ہی پلٹ آئے گی، جس طرح ایک سرکش اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اور پھر آخر میں اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہے۔ سرکش اونٹنیاں بھاگ جاتی ہیں نا، پھر آخر اسے اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تمام دنیا کے افراد اپنی منہ زوریاں دکھانے کے بعد تھک جائے گی، ایک شخصیت کے پاس جمع ہوگی جس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ توجہ پر ہمیں قرآن نے کیا فرمایا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے کچھ ایسے وارث بھی بنائے ہیں جو اس دنیا میں ہیں، حکومت کرنے کے قابل ہیں، حکومت کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کی اس چکی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ ان کے قریب نہ جائیں، ان کے قریب نہ جائیں، اوپر ضعیف قرار دیے گئے۔ وہ آئیں گے دنیا میں حکومت کریں گے، ایسی حکومت جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُمَكِّنَنَّهُم دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اس دین کو اس دنیا پہ غالب کریں گے، اس دنیا پر حکومت قائم کریں گے جس دین کو اللہ نے رضامندی کی سند دی ہے، جس دین کو اللہ نے مکمل کر کے غدیر کے دن متعارف کرایا تھا، اسی دین کو غالب کرے گا، اسی دین کو قائم کرے گا، اور خوف کے بعد امن و سلامتی کا دورہ ہوگا۔ اس وقت مومنین کے چہروں میں رونقیں آئیں گی، اس دن مومن حقیقی معنوں میں مسکرائیں گے۔ حقیقی طور پر جس دنیا میں حکومت قائم ہوگی وہ آخری امام کی حکومت ہوگی۔ اب یہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے اپنے امام کے لیے؟ سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ امام علیہ السلام کی ظہور میں تاخیر کس بات کی ہے؟ اس بات کی تاخیر ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہیں کی، ہم نے صحیح معنوں میں اپنے امام کو پہچانا نہیں ہے۔ معرفت امام بہت ضروری ہے ہر زمانے میں۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اس دنیا میں رہے اور اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، وہ جب مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیا فائدہ جب جاہلیت کی موت مرے انسان؟ فائدہ نہیں ہے۔ تو معرفت کہتے ہو کہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہو، اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام سے پوچھا مولا بتائیے کہ اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت اور کی عبادت صحیح معنوں کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، تب جا کے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت ہو سکے گی، تب جا کے صحیح معنوں میں معرفت امام حاصل ہو سکے گی۔ اس معرفت کے تقاضے ہی یہی ہے، انسان سوچ سمجھے کہ میں کس امام کی رعیت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔
میرے لیے کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا احکامات میرے لیے بیان کیے گئے ہیں، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، دوست کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، برادران کے کیا حقوق ہیں، یہ سمجھیں۔ اور پھر معرفت ایمان کے لیے ہر سال ہمارے لیے 15 شعبان المعظم آتا ہے، ہمیں متوجہ کراتا ہے کہ آپ کا بھی ایک امام ہے، آپ اندھیر نگری میں زندگی بسر نہیں کر رہے، آپ بند گلی میں نہیں ہیں، آپ کا ایک امام موجود ہے، اس کی معرفت حاصل کریں، وہی امام ہی آپ کی نجات کا باعث بنے گا۔ فرماتے ہیں کہ انتظار فرج بہت ضروری ہے، انتظار میں رہیں، منتظر رہیں، کس لیے؟ فرماتے ہیں اسی انتظار الفرج ہی آپ کی نجات کا باعث ہے، اسی انہی کی نجات میں ہی، انہی کی معرفت میں ہی، اس کے انتظار میں ہی آپ کی نجات ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت و کردار امام مہدی علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ